بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ویڈیو شیئر کروں گی، ایسی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ حضرت بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کے پاس پریشانی کے عالم میں پہنچے اور فرمایا، فاطمہ 3 دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عجیب کیفیت طاری ہے۔ وہ صرف نماز پڑھنے کے لیے ہی باہر نکلتے ہیں اور پھر سیدھا اپنے حجرے مبارک میں چلے جاتے ہیں، کسی سے بھی کوئی بات نہیں کر رہے۔ آپ ان کی لاڈلی بیٹی ہے، ان سے جا کر بات کریں اور پوچھیں آخر کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچتی ہیں اور دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ جب بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جا کر دروازہ کھولتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ آپ کس وجہ سے پریشان ہیں، کس وجہ سے غمگین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگتے ہیں، معراج کی رات مجھے جہنم کا منظر بھی دکھایا گیا تھا، میں نے اس میں 6 عورتوں کو عجیب طریقے کے عذاب میں مبتلا دیکھا، اسی وجہ سے اپنی امت کے غم میں مبتلا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے جہنم میں کن عورتوں کو دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کو اس کی زبان کے ذریعے جہنم میں لٹکایا گیا تھا، کیونکہ وہ عورت دوسروں کی غیبت کرتی رہتی تھی، لوگوں کو گالیاں نکالتی تھی۔ سوچئے ذرا، جب ہماری زبان ہمارے دانتوں میں آ جاتی ہے تو ہم اس پر کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ دوسری عورت کون تھی جو آپ نے دیکھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ، میں نے ایک دوسری عورت کو دیکھا، اس کے سینے کی دونوں پشتوں کو ایک سوراخ میں ڈالا گیا تھا اور اسی سوراخ کے سہارے جہنم میں لٹکایا گیا تھا۔ استغفر اللہ، کیا کوئی اندازہ بھی لگا سکتا ہے کہ عورت اس حال میں کیسی لگتی ہوگی؟ اور اس تکلیف کا اندازہ بھی کوئی لگا سکتا ہے کہ چھاتیوں کے بل لٹکی گئی عورت کس قدر تکلیف میں ہوگی؟ جس پر حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس عورت کا گناہ کیا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگتے ہیں، وہ ایک ایسی عورت تھی جو خود پر غیر مردوں کو قابو دے دیتی تھی اور زنا کرتی تھی اور اپنا سینہ لوگوں سے نہیں چھپاتی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری عورت کے بارے میں بتایا جو جہنم کے عذاب میں مبتلا تھی۔ آپ نے فرمایا، تیسری عورت اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکائی ہوئی تھی۔ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، وہ لوگوں سے پردے کا خیال نہیں کرتی تھی اور ننگے سر ہی بازار میں گھومتی پھرتی تھی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر سر کا بال بچہ بھی کھینچ دے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے اور کتنا غصہ آتا ہے، اس نے بال کھینچا ہے، اور اگر بالوں کے ذریعے ہی لٹکایا جائے تو کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ پھر ایک چوتھی عورت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس حال میں دیکھا، اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عورت وہ تھی جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ محترم ناظرین، صفائی تو نصف ایمان ہے، اس لیے تو اسے ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5ویں عورت وہ تھی جس کا چہرہ خنزیر کا بنا ہوا تھا اور اس عورت کا باقی جسم کا حصہ جانور کا بنا ہوا تھا۔ یہ جانور نما عورت تھی جو کہ جھوٹ، چغل خوری اور غیبت سے کام لیتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6ٹھی عورت کو جہنم میں دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی تھی اور وہ عورت ایسے ہی آوازیں نکالتی تھی جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہو، آگ اس کے منہ سے داخل ہوتی تھی۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اس نے کون سا گناہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی پاک صاف رہنے کی اور زنا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں راہ راست پہ چلائے، آمین ثم آمین۔ ہم لوگ دنیا کی چکچون میں اپنی آخرت بھول جاتے ہیں اور اس طرح کے گناہ کر بیٹھتے ہیں، آخرت میں ان کا عذاب اس کے لیے گلے کا توپ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس طرح کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ سے محفوظ رکھے۔
اور تمام عذاب سے محفوظ رکھے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامی واقعات کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اچھی اسلامی معلومات آپ تک پہنچتے رہیں، اور اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ رب العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصر دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔